آج ہم کچھ ایسی تکنیکوں پر بات کریں گے جن کو سمجھنا اپنی حفاظت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جنہیں لوگ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس سے خود کو بچانا کیسے ہے۔ ذرا سوچیے، کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی جس پر آپ بہت بھروسہ کرتے ہیں آپ کے ہی جذبات کو ایک ہتھیار کی طرح آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت گہری اور تکلیف دہ سوچ ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہوں جسے گلٹ ٹرپ کہتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس پہلے ہتھیار کو سمجھتے ہیں۔ اسے گلٹ ٹرپ کہتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی غلط فہمی نہیں ہوتی، یہ جان بوجھ کر آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان طریقے سے۔ کوئی شخص اپنی پریشانی، اپنی ناکامی یا اپنے دکھ کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ حقیقت آپ کے ذہن میں دھندلا جاتی ہے اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ ان کے مقروض ہیں۔ اس کے 3 سیدھے سادے قدم ہیں۔ پہلا، وہ پوری کہانی ہی بدل دیتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ غلطی آپ کی ہے۔ دوسرا، وہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان کی تکلیف کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اور تیسرا، آپ اس احساس جرم میں دب کر وہ کام کر دیتے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ سنا سنا سا لگ رہا ہے نا؟ یہ گلٹ ٹرپ کی سب سے عام مثال ہے۔ اس میں پرانے احسانات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اسی وقت قصوروار محسوس کرایا جا سکے، اور یہ بہت مؤثر ہے کیونکہ یہ سیدھا آپ کی ذمہ داری کے احساس پر وار کرتا ہے۔ تو اسے پہچانے کیسے؟ کیا کوئی آپ کو بار بار اپنے پرانے احسانات یاد دلا رہا ہے؟ کیا آپ ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں چاہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کی غلطی کیا تھی؟ اگر آپ کو لگے کہ ان کی محبت یا منظوری مشروط ہے تو یہ بہت بڑی انتباہی علامات ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ احساسات جانے پہچانے لگتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ گلٹ ٹرپ تو صرف شروعات ہے۔ اگلی تکنیک جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ عام ہے، اور یہ ہمارے دفتروں اور گھروں میں روزانہ استعمال ہوتی ہے۔ اسے گاجر اور چھڑی کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں انعام اور سزا کا ایک ایسا چکر ہے جس کا مقصد صرف اور صرف آپ کے رویے کو قابو میں کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ کسی کی حوصلہ افزائی کے بارے میں نہیں ہے، یہ کنٹرول کے بارے میں ہے۔ ہیرا پھیری کرنے والا آپ کو انعام کا لالچ دیتا ہے، یعنی گاجر، تاکہ آپ وہ کریں جو وہ چاہتا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو سزا کی دھمکی دی جاتی ہے، یعنی چھڑی۔ یہاں گاجر کا مطلب تعریف، تھوڑا سا پیار یا دفتر میں بونس ہو سکتا ہے، اور چھڑی کا مطلب ہے سرد مہری سے پیش آنا، منظوری روک لینا یا دھمکیاں دینا۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرنا۔ اور یہاں ایک بہت ہی پریشان کن نفسیاتی حقیقت ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہم انسان اکثر انعام کے وعدے سے زیادہ سزا کے خوف سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ہیرا پھیری کرنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اسی خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ ہر وقت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، یا اگر تعریف اور پیار کو ایک سوئچ کی طرح آن یا آف کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ لیکن یہاں سے معاملہ اور بھی زیادہ گہرا اور سنگین ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا حربہ ہے جو ان سب سے زیادہ لطیف ہے اور اکثر شخصیت کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ ہم سب کرشماتی یعنی کرشماتی شخصیت والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہیرا پھیری کرنے والوں کے ہاتھ میں یہی دلکشی ایک بہت طاقتور ہتھیار بن جاتی ہے۔ یہ کوئی خوبی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ کرشمہ اصل میں طاقت کا ایک وہم یا فریب پیدا کرتا ہے، اور طاقت کا وہم خود بہت طاقتور چیز ہے۔ یہ دوسروں کو یقین دلاتا ہے کہ آپ میں وہ قابلیت ہے جو شاید حقیقت میں ہو ہی نہ۔ یہ ایک پرفارمنس کی طرح ہے۔ خود اعتمادی کو قابلیت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حاضر جوابی اور دلکشی کو ذہانت کے طور پر، اور یہ دونوں مل کر ایک ایسا فریب بناتے ہیں جس پر سوال اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر بالکل اسی خیال کو ظاہر کرتی ہے۔ کرشمہ ان کئی ڈوریوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جسے ایک ہیرا پھیری کرنے والا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ آپ کے تاثرات کو کنٹرول کر سکے اور آپ کو اپنی مرضی سے چلائے۔ تو اس فریب کو کیسے پہچانیں؟ ان کے الفاظ کو ان کے اعمال سے ملا کر دیکھیں۔ کیا ان میں کوئی تضاد ہے؟ کیا وہ اپنی دلکشی کو مشکل سوالوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو آپ صرف ایک پرفارمنس دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام تکنیکوں کی جڑ میں ایک بنیادی اصول ہے۔ سب سے طاقتور ہیرا پھیری دراصل ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے، وہ معلومات جو آپ تک پہنچتی ہیں۔ اور اب ہم آخری اور سب سے بنیادی حربے پر آ گئے ہیں، دھوکہ دہی۔ یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، یہ معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ کی پوری حقیقت کو ہی بدل دیا جائے۔ یہ تعریف بہت گہری ہے۔ ہیرا پھیری کرنے والے لوگوں کو ایک مشین کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ان پٹس کو کنٹرول کر لیں، یعنی وہ معلومات جو آپ دیکھتے اور سنتے ہیں، تو وہ آپ کے آؤٹ پٹس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے فیصلے اور اعمال۔ اسے پہچاننے کے لیے ان کی کہانیوں میں تضادات تلاش کریں، اپنے دل کی آواز پر بھروسہ کریں جب آپ کو لگے کہ آپ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ ہیرا پھیری کرنے والے آدھا سچ بولتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بنائی ہوئی جھوٹی حقیقت کو قائم رکھ سکیں۔ لیکن ہیرا پھیری کی سب سے خطرناک تکنیک کون سی ہے؟ وہ تکنیک جسے زیادہ تر لوگ یہ جانے بغیر استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں اگلے تجزیے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔